بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ وہ یجب ان یکون خبرہ مطابقا لاسم فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث نحو عصا زید ان یقوم وعصت زیدان ان یقوم وعصت زیدون ان یقوم وعصت ہند ان تقوم وعصت الہندان ان تقوم وعصت الہندات ان یقومن وهذا ای کون الخبر مطابقا للفاعل اذا كان الفاعل اسما ظاہرا اما اذا كان مضمرا فليست المطابقة بينهما شرطا النوع الثاني من النوعين المذكورين ان يرفع الاسم وحده وذلك اذا كان اسمه فعلا مضارعا مع ان فيكون الفعل المضارع مع ان في محل رفع بانه اسمه ويكون عصا حينئذ بمعنى قرب مثل عصا ان يخرج زيد اي قرب خروجه فلا يحتاج في هذا الوجه الى الخبر بخلاف الوجه الاول لانه لا يتم المقصود فيه بدون الخبر فيكون الاول ناقصا والثاني تاما۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یجب ان یکون خبرہ مطابقا لاسم فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث۔ تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے یاجب، تو یاجب یہ ان فعل میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل ہے باہر ہے وہ ہے ان یکون خبرہ مطابقا سے لے کر آخر تک جو ہے سارا ملا کر اس کا فاعل ہے۔ تو ان یکون جو ان ہے یہ ناصبہ موصول حرفی ہے، یکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ تو فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مطابقا جو خط اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مطابقا یکون کی اس جو خبر ہے اور خبر ہو جو آ رہی ہے یہ اس کا اسم ہے۔ تو خبر ہو جو ہے یہ خبر نکرہ ہے، اس کے بعد معرفت مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوگی۔ تو خبر جو ہے یہ مضاف ہے، حاضمر جو ہے یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یکون کا اسم ہے، اور مطابقا جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ لام جار ہے اسمی ہی جو اسمی جو ہے یہ مضاف ہے، حاضمر یہ مضاف الیہ کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو اس لیے مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوگی۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر یہ ظرف اول ہے مطابقا کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے فی جار ہے افراد جو ہے یہ معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف آ رہا ہے، کیونکہ حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ تو ما بعد یہ معطوف ہوتا ہے۔ الثانیاتی جو ہے یہ معطوف ہے لیکن اس کا ما بعد دے کر اس کے بعد آ رہے والجمع، تو لہٰذا یہ معطوف اول ہے۔ واو عاطفہ الجمع جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، والتذکیری یہ جو ہے یہ ثالث ہے، والتانیث جو آ رہا ہے واو عاطفہ تانیث یہ رابع ہے۔ تو اب معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف العطف ثانی ہے مطابقا کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف العطف اول اور ثانی سے مل کر جو ہے پیچھے فعل ناقص کا تو اس کا اسم ہو گیا تھا تو اس کی بن جائے گا یہ خبر ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جو ہے یہ صلہ ان جو ہے یہ موصول حرفی جو ہے ان ناصبہ موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کر یاجب کا بن جائے گا فاعل۔ اب یاجب اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نحو عصا زید ان یقوم وعصت زیدان ان یقوم وعصت زیدون ان یقوم وعصت ہند ان تقوم وعصت الہندان ان تقوم وعصت الہندات ان یقومن۔ تو نحو اور مثلو کے حوالے سے کہنا یہ ہے کہ یہ مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، تو یعنی یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور ان کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں اگر یہ جملے کی طرح مضاف ہو تو وہاں پر اس کو مفرد کی جو ہے یعنی مراد لفظ کہا جاتا ہے، مفرد کی طویل میں اس کو کیا جاتا ہے، لفظ کی طویل میں اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی نحو جو ہے یہ مضاف ہے، عصا زید ان یقوم جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو عطف آ رہی، تو عصت زیدان یقوم جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف اول ہے۔ عصت زیدون ان یقوم یہ ثانی ہے، وعصت ہند ان تقوم یہ بھی معطوف ہے، عصت الہندات ان تقوم یہ بھی معطوف ہے، اور عصت الہندات ان یقومن جو ہے یہ سب کا ایک دوسرے پر عطف ہو کر جو ہے یہ سارے معطوفات ہیں۔ تو اب معطوف علیہ پر تمام معطوفات سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، اب نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مثال ہو مقدر کیا وہ مضاف مل کر مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ معنی کا اقتباس کر لیتے ہیں کہ عصا جو ہے یہ فعل مقاربہ ہے، اور فعل جو مقاربہ ہوتا ہے یہ فعل ناقص کی طرح ہی اس کا عمل ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، اور بعض اوقات آنے کے بغیر ہوتی ہے اور بعض اوقات آنے کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہاں پر آنے کے ساتھ آ رہی، اور زید اس کا اسم ہے، ان یقوم جو ان ناصبہ مصول حرفی ہے، یقوم جو ہے یہ ان فعل میں سے جن کا فاعل قبل اندر قبل اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہوا ضمیر ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبر ہو کا صلہ ہے، مصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ خبر ہے۔ اب فعل مقاربہ یعنی عصا فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہوا، اور اس کے بعد عصا زیدان ان یقوما، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے کہ زیدانی جو ہے اس کا اسم ہے، ان یقوما جو یہ فعل ہے، تو اب اس میں جو الف ضمیر ہے اس کا جو ہے یہ فاعل ہے۔ باقی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ اس طرح عصا زیدون ان یقوما، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ یقوما کے اندر جو فاعل ہے وہ ہے واو ضمیر، اور اسی طرح عصا ہند ان تقوما کی سیم اسی طرح ترکیب ہے کہ تقوموں کے اندر ہیا ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے، اور عصت الہندانی ان تقوما، اس کے اندر جو ان تقوما کے اندر جو فاعل ہے ان تقوما کا وہ الف ضمیر ہے، اور جو ان یقومنا کا جو فاعل ہے وہ نون جو آ رہی ہے، نون ضمیر جو ہے اس کا فاعل۔ باقی سیم اسی طرح ہی ساری ترکیب ہے، اور یہ سارا مل کر جو ہے آپس میں ملا کر یہ سارے جملہ فعل یا انشائیہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد جملہ ہے بہذا ای کون الخبری مطابقا للفاعل اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافی بھی ہو سکتی ہے، تو ہاذا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مابعد دے کر بناتے ہیں، اس کے بعد حرف تفسیر ہے، تو یعنی اس کے بعد حرف تفسیر، اس کے بعد کون، اس کے بعد بھی جو ہے یہ مفرد آ رہے ہیں، یا مفرد سے مراد وہ ہے جو جملے کے مقابلے میں ہے، یہاں وہ نہیں ہے کہ جو تثنیہ یا اس کے وہ نہیں، یہاں مفرد کے جو مقابلے ہیں وہ مراد ہے یہاں پر مفرد۔ تو جب حرف تفسیر مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرے تو وہاں پر دو ترکیبی احتمال ہوتے ہیں کہ مبدل من و بدل والا اور معطوف علیہ عطف بیان، مطلب ہاذا جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ یا مبدل منہ بن جائے گا، حرف تفسیر ہے، کون جو ہے یہ فعل ناقص کا مصدر ہے اور یہ مضاف ہے، الخبری جو ہے یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن معناً جو ہے یہ مرفوع ہے اور یہ اسم ہے، اور مطابقاً جو اس میں فاعل ہے، اس میں وزن اس کا فاعل ہے، للفاعل لام جار فاعل، یہ مجرور جار مجرور مل کر مطابقاً ظرف لا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو اب یہ مل کر جو ہے یہ کون جو آ رہا ہے مصدر اس کی خبر بن جائے گا، یعنی کون مصدر جو ہے اپنے مضاف الیہ، کون مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ عطف بیان ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ یہ بن جائے گا بدل، اب مبدل منہ ہو یا عطف یا معطوف علیہ اور عطف بیان، یعنی مبدل منہ اپنے بدل سے یا معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کے بعد اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، تو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہاذا جو ہے یہ معرفہ، اس کے بعد اذا کان یہ ظرف آ رہا ہے، جب ظرف آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، اس لیے یہ مبتدا بن جائے اور اس کے بعد ظرف آ رہا ہے، تو اذا جو ہے یہ ظرف زمان جو ہے یہ مضاف ہے، کیونکہ اذا جو یہ شرط کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک جملہ تو وہاں پر یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو اذا جو ہے یہ ظرف زمان ہے اور مضاف ہے، اور کان الفاعل فاعل جو ہے کانا کا فعل ناقص ہے، اس کا اسم ہے، اسمن یہ موصوف ہے، ظاہراً اس میں فاعل اسم حوض میں اس کا فاعل ہے، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہے، کیونکہ یہ دونوں نکرہ ہے اور درمیان میں جو ہے یہ مطابقت یا دو نکرہ آ جائے مطابقت موجود ہو تو وہاں پر مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے، تو یہ مصوصت مل کر کانا کا جو ہے یہ خبر بن جائے گا۔ یہاں پر میں جو ہے یہ قاعدہ نہیں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ پہلے اس طرح فعل ناقص کا قاعدہ ذکر کر دیا کہ اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے، اب فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے کہ یہ مضاف الیہ بن جائے گا اور یہ مجرور ہوگا محلاً، تو اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا ثابتن کا، اور ثابتن جو ہے اس میں فاعل ہے، اور ثابتن کیوں نکالا کیونکہ ہاذا کے مطابق اس کو نکالا گیا کیونکہ یہ خبر بار اس لیے یہ مرفوع ہے، اور یہ مذکر کیوں ہے کیونکہ ہاذا بھی مذکر، ثابت اس میں فاعل اس میں اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور جو ہے یہ مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ خبر ہو جائے گا، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اما اذا کانا مضمرا فلیست المطابقۃ بینہما شرطا،
اور اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب جو ہے یہ حرف شرط اما جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی اور شرط آ جائے تو وہاں پر جو آگے جو جملہ ہوتا ہے وہ اما کا جواب بنتا ہے، جو اور ہوتا ہے اس کا نہیں بنتا۔ تو یہاں پر ایسے ہی ہے کہ یہاں اذا کو جو ہے یہ آگے جو آ رہا ہے یہ اس کا نہیں بنے گا، بلکہ یہاں پر اذا جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہے ہے، اس کا جواب نہیں ہے نا یہاں پر۔ تو جب مضاف ہو کر استعمال ہو تو وہاں پر یہ شرط کے لیے نہیں ہوتا، محض ظرف کے لیے ہوتا ہے۔ تو اما جو ہے یہ حرف شرط ہے اور اس کا جواب جو ہے یہ، اور اس کی جو شرط ہے وہ معذوف ہے لزومی طور پر، وہ ہے یوجد شیء۔ تو یوجد یہ فعل مجہول ہے، شیء اس کا نائب الفاعل ہے۔ اب یہ مل کر جو ہے یہ شرط ہے، اور اذا جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، اور یہ شرط کے لیے نہیں ہے۔ تو اذا جو ہے یہ ظرف ہے مضاف ہے، اور کان جو ہے یہ فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، مضمرن جو ہے اس مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر اس کی خبر ہے۔ اب یہ مل کر یعنی فعل ناقص اب اسم و خبر سے مل کر جو ہے اذا کا مضاف ہے، اب اذا اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم بن جائے گا لیست کا، اور لیست فعل ناقص ہے، المطابقات جو ہے اس مفعول ہے، بینہما جو ہے بینہ جو ہے یہ نکرہ، اس کے بعد ہما یہ معرفہ لازم مضاف الیہ ترکیب ہوگی۔ تو یہاں پر بینہ جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے۔ تو اب یہ بینہ مضاف ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ المطابقات جو آ رہا ہے مصدر ہے، تو اس کا بن جائے گا یہ مفعول فی۔ تو اب یہ مل کر لیست کا جو بن جائے گا اسم، یعنی اسم جو اس میں مصدر جو ہے یہ مفعول فی سے مل کر لیست کا بن جائے گا اسم، اور شرطن جو ہے اس کی ہے خبر ہے۔ تو اب یہ مل کر یعنی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر، فعل ناقص جو ہے یہ اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جو ہے یہ جزا ہے۔ تو اب اس کے شروع میں جو فا لیسا کے شروع میں جو فا ہے نا، تو یہ فا جزائیہ ہے، تو یہ جزا بن جائے، وہ شرط معذوف تھی یوجد شیء، تو شے جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے النوع ثانی من النوعین المذکورین ان یرفع الاسم بعدہ۔ تو النوع ثانی جو ہے یہ موصوف صفت ہے کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، اور یہاں پر مطابقت بھی پائی جا رہی ہے۔ تو اب النوع موصوف الثانی یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر جو ہے اس کو کیا بنائے گا، اس کا ما بعد دے گا، اس کے بعد ہے من النوعین، یعنی اس کے بعد جار مجرور ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ کلمات ان یرفع الاسم وحدہ۔ تو یہاں پر جب شروع میں معرفہ اس کے بعد جار، اس کے بعد کچھ کلمات جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو وہاں پر جو معرفہ ہوتا ہے یہ جو ہے یہ بن جاتا ہے، جو ذوالحال آگے جو آ رہا ہوتا ہے جار، اس کو متعلق کر کے کسی کے یہ حال ذوالحال حال مل کر یہ مطلب ہے، تو ما بعد جو ہے یہ خبر بن جاتا ہے۔ تو جس سے یہاں پر تجمیم سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان یرفع الاسم بعدہ یہ خبر بن رہا ہے۔ تو النوع ثانی جو ہے یہ موصوف مل کر ذوالحال ہے، من جار ہے، النوعین جو ہے یہ موصوف ہے، المذکورین جو کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، تو کیونکہ جب دو معرفہ ہو درمیان میں جو ان کے درمیان مطابقت، وہاں پر جو موصوف صفت والی ترکیب ہوتی ہے۔ النوعین جو ہے یہ موصوف ہے، المذکورین پر جو الف لام اسمی اور بمعنی جو ہے یہ بمعنی جو ہے یہ اللہ زینی ہے۔ تو اب کیونکہ جو الف لام اسمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب اسم فاعل یا مفعول پر جو وہ حدوثی معنی پر، یہاں پر حدوثی معنی پر دلالت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس پر جو الف لام آ رہا ہے یہ بمعنی اللہ زینی ہے۔ تو المذکورین جو ہے یہ اسم مفعول ہے، اس میں ہما ضمیر جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے، یہ مل کر جو ہے یہ صلہ موصول صلہ مل کر پیچھے موصول اس کی صفت موصول صفت مل کر پیچھے جا تو اس کا موجود جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا۔ تو ثابتن کیوں نکالیں گے، کیونکہ وہ نکرہ مفرد ہے جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے کیونکہ نو یہ مذکر ہے، اور دوسرا منصوب کیوں نکالے کیونکہ حال یہ منصوب ہوتا ہے، ثابت اس میں فاعل اس میں حذف اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا ان یرفع۔ تو ان ناصبہ موصول حرفی ہے، یرفع جو ہے یہ فعل ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہے تو کبھی بار اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہوا ضمیر، الاسم جو ہے یہ ذوالحال ہے کیونکہ وحدہ جہاں کہیں بھی آ جاتا ہے تو یہ حال بنتا ہے، لیکن باقی ہے کہ اس کے اندر پھر جو ہے جمہور کا قول یہ ہے کہ اس کو منفردن کی طویل میں کر کے جو حال بنایا، کیونکہ جو حال ہوتا ہے یہ معرفہ نہیں ہوتا نکرہ ہوتا ہے، لیکن بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں کہ الاسم جو ہے یہ ذوالحال ہے، واحدہ یہ مضاف کا حال بنا سکتے ہیں، یا مضاف منفردن کی طویل میں کر کے حال ہے، ذوالحال حال مل کر یرفع کا مفعول بھی بن جائے گا۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جو ہے پیچھے ان ناصبہ موصول حرف اس کا صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا محلاً مرفوع، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد جملہ ہے وذالک اذا کان اسم فعلا مضارعا مع ان، تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ ہے، تو ذالک اس حوالے سے کہتا ہے پیچھے جو گزر گیا کہ معرفہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر و ترکیب، اس طرح کے پیچھے بھی جملہ گزر چکا ہے، تو اس لیے وہ ترکیب کر لیتے ہیں بغیر ترکیبی قواعد کو ساتھ ذکر کیے، تو ذالک جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اذا جو ہے یہ ظرف جو ہے یہ زمان ہے مضاف ہے، تو کانا جو ہے فعل ناقص اسم ہو جو مضاف مل کر اس کا اسم ہے، فعلن جو ہے یہ موصوف ہے، مضارعن جو ہے یہ اس کی صفت ہے، موصوف سے مل کر جو ہے کانا کی خبر ہے، اور مع جو ہے یہ ظرف مکان مضاف ہے، ان جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے یہ مفعول فی ہے، اب فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو اذا کا مضاف الیہ، اذا اپنے مضاف الیہ سے، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی ہے، ثابت ان کا، ثابت اس میں فاعل اسم حذف، اس کا فاعل اسم فاعل اپنے شبہ جملہ اسمی ہو کر جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور اس کے بعد جملہ فیکون الفعل المضارع مع ان فی محل رفع بانہ اسمہ، تو اس کے اب یہ فا اس کے اندر تین احتمال ہے، یہ فا جو ہے یہ نتیجہ بھی ہو سکتی ہے یعنی تفریعیہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے یہ فصیہ بھی ہو سکتی ہے، جب فصیہ ہوگی تو اس وقت اس کی شرط جو آسان ہے وہ یہ ہے موصوف مان لیجیے اذا قال امر کذالک یا ان قال امر کذالک، یہ شرط بن جائے گی، یہ جزا بن جائے گا، اگر نتیجہ لیں یا تفریعیہ یعنی نتیجہ لیں یا عاطفہ لیں تو اس صورت میں شرط موصوف نہیں ہوگی، ایسے ترکیب ہو جائے گی، تو یکون یہ فعل ناقص الفعل المضارع، الفعل یہ موصوف، المضارع یہ صفت ہے، میں اس لیے یہاں پر جو ہے یہ قاعدہ نہیں بیان کا کیونکہ اس طرح کے پیچھے گزر گیا اس طرح کی عبارت، اس لیے یہاں پر صرف ترکیب کی جا رہی ہے، تو الفعل جو ہے یہ موصوف، المضارع جو ہے یہ صفت ہے، تو موصوف سے مل کر یکون کا بن جائے گا، یعنی یہ موصوف سے مل کر جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا، کیونکہ درمیانے کلام میں جب معرفہ اس کے بعد جو درمیانے کلام میں جب معرفہ کے بعد ظرف آ جائے یا جار مجرور آ جائے درمیانے کلام آپ ذوالحال، یہاں پر جو کیونکہ ظرف آ رہا ہے تو اس لیے یہ موصوف سے مل کر ذوالحال مع، تو آگے انا جو ہے یہ مراد لفظ، مع جو ہے یہ ظرف مکان جو ہے یہ ظرف مکان مضاف ہے، انا جو مراد لفظ ہو کر اس کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی ہے، ثابتاً کا ثابتاً اس میں فاعل اس میں حذف، اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ بن جائے گی، حال ہے ذوالحال اپنے حال سے مل کر یکون کا اسم ہے، اور فی جار ہے محلی جو ہے یہ نقل، اس کے بعد معرفہ مضاف الیہ ترکیب ہوگی، محلی جو مضاف الرفی مضاف اپنے مضاف الیہ اسم جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بنے گا ثابتاً کا، کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، یکون کی جو خبر اس کی ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مفرد مذکر کیونکہ الفعل جو اسم ہے وہ بھی مذکر تھا، تو ثابتاً اس میں فاعل اس میں حذف میں اس کا فاعل ہے، تو یہ ظرف مستقر اول بن جائے گا، با جار ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر کیونکہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہے، اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، حاضم اس کا اسم ہے، اسم ہو جو ہے یہ مضاف مل کر اس کی خبر ہے، اب یہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ ان حرف مشبہ بالموصول حرفی تھا، تو یہ صلہ بن جائے گا، موصول اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی طویل جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ثانی بن جائے گا ثابتاً کا، ثابتاً اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف اول و ثانی سے مل کر جو ہے یہ یکون کی خبر ہے، یکون اپنے جو ہے یہ اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا، اور یہ جزا بن اس کی شرط جو ہے یہ موضوع اذا قال امر قضا، یہ شرط جزا میں جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اس وقت جب فا کو فصیح لے، لیکن اگر اس کو عاطفہ لیں یا جو ہے یہ نتیجہ لے تو اس صورت میں یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا، اس کے لیے جو ہے یہ شرط معذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد جملہ یکون عسا حینئذ بمعنی قرب، تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ ہے، یکون یہ فعل ناقص، عسا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یکون کا اسم ہے، اور حین جو ہے یہ مضاف ہے، اور آگے از جو ہے یہ مضاف اور تنوین یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ کان امر کذالک جو آسان ہے، تو اب یہ مضاف الیہ کا مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے، تو دوسری ترکیب یہ ہے کہ جو شیخ رضی کے نزدیک ہے حین کو مبدل منہ بنا دیا جائے، آگے سارا مضاف مل کر بدل مل کر یہ مفعول فی، آگے بعد جا رہے معنا جو ہے یہ مضاف ہے، قرب یہ مضاف الیہ مضاف سے جار کو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے، ثابتاً کا کیوں متعلق لفظوں میں موجود ثابتاً کیوں نکالیں گے، جو ایک تو یہ ہے کہ منصوب کیونکہ یہ یکون کی خبر بن رہی ہے، اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مذکر کیونکہ آسا جو مراد لفظ گویا کہ یہ مذکر ہو گیا، تو اسی اعتبار سے یہ اس کو نکالا جا رہا ہے، تو ثابت اس میں فاعل اس میں حذف اس کا فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ خبر ہے، فعل ناقص سے اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا،
اور اس کے بعد ہے مثلو عسا ان یخرج زید ای قرب خروجہ، تو مثلو کے حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ گزر گیا ہے، تو اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں کہ مثلو جو ہے یہ مضاف ہے، عسا ان یخرج زید جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ، کیونکہ حرف تفسیر کے حوالے سے بھی پیچھے قاعدہ گزر گیا ہے، تو عسا ان یخرج زید جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ مبدل من حرف تفسیر قرب خروج یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بدل ہے یا عطف بیان۔ اب یہ مل کر مثلو کا مضاف علیہ، مثلو اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر ہے، مثالہ معذوف کی، اب وہ مضاف مل کر مبتدا، یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ آسا یخرج زید، آسا یہ فعل مقاربہ ہے، ان جو ہے ناصب مصل حرف، یخرج جو ہے یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ اب یہ مل کر جو ہے فعل فاعل مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے، مصول اپنی صلہ سے، مصول حرف اپنی صلہ سے مل کر جو ہے آسا کا بن جائے گا فاعل، یعنی اسم بن جائے گا، تو اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ فعل انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے قرب خروجہ، کہ قربہ جو ہے یہ فعل ہے، خروج مدام مل کر اس کا فاعل ہے، تو اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہے۔ اور اس کے بعد جملہ فلا یحتاج فی ھذا الوجہ الی الخبر بخلاف الوجہ الاولی، کہ اس کے شروع میں جو فعال اس کے اندر بھی تین احتمال ہے کہ یہ عطفہ بھی ہو سکتی ہے اور نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، تفریعیہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے یہ فصیح بھی ہو سکتی ہے۔ دو صورتیں عطفہ یا نتیجہ کی صورت میں تو یہ مان جائے گا کہ یہ اس کی شرط نہیں مانی جائے گی معذوف، یعنی اس کی شرط معذوف نہیں ہوگی، ڈائریکٹ اس کی ترکیب ہوگی، تو اس کے لیے شرط معذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو فصیح لیں تو اس وقت جو ہے اس کی شرط معذوف، کیوں فصیح ہوتی ہے شرط معذوف دلالت کرتے، تو وہ کیا ہوگی، اذا کان الامر کذالک، یا ایک ان کان الامر کذالک۔ تو اب ترکیب کر لیتے ہیں کہ لا یحتاج یہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فی جار ہے، ھذا جو ہے یہ موصوف، الوجہ یہ صفت ہے، دونوں جب اس میں اشارہ کے بعد جو ہے یہ معرب علامت، وہاں پہ تین ترکیبیں احتمال ہوتے ہیں، موصوف صفت، مبدل من و بدل اور معطوف علیہ عطف بیان، یہاں پر تینوں ہیں، تو یہ جار موصوف صفت مل کر جا، معطوف علیہ عطف بیان مل کر جا، مبدل من و بدل مل کر جو ہے یہ ذوالحال ہے، تو آگے آ رہا ہے بخلاف ہی، تو کیونکہ یہ معرفہ کے بعد آگے آ رہا ہے جو ہے یہ درمیانے کلام، معرفہ کے بعد آگے جا درمیانے کلام، معرفہ کے بعد جار مجرور حال حال والی ترکیب ہوتی ہے، تو الی الخبری جو ہے یہ جار مجرور ظرف الاول ہے، یحتاج کا، تو یہ ھذا الوجہ یہ موصوف سے مل کر ذوالحال ہے، با جار ہے، خلاف ہی جو ہے یہ مصدر مضاف، الوجہ الاول واجہ موصوف الاول اس میں، تو اس میں ہو شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت موصوف سے مل کر مصدر جو ہے اس کا بن جائے مضاف الیہ، اور آگے لام جار ان حرف مشبہ بالفعل، حاض میں اس کا اسم ہے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور خبر جو ہے اس کی جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، اور اگر جملے کی صورت میں ہو تو پھر وہ معلن جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، تو وہ جملے کی صورت میں ہو سکتی ہے، جار مجرور صورت میں ہو سکتی ہے، ظرف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی مفرد کی صورت میں، یہاں پر جملے کی صورت میں لا یتم جو ہے یہ فعل ہے، اور المقصود پر جو الف لام جو ہے یہ بمعنی الذی ہے، تو کیونکہ یہاں پر جو الف لام ہے یہ اسمی ہے، حرفی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر المقصود جو ہے یہ حدث پر دلالت کر رہا ہے، تو اس لیے یہ الذی بمعنی الف لام بمعنی الذی، المقصود جو ہے یہ مفعول اسم، یہ شبہ جملہ صلہ موصول صلہ مل کر یتیموں کا فاعل بن جائے گا، فی ہی جو آ رہا ہے، تو یہ جار مجرور مل کر ظرف الاول یتیموں کا، با جار دون جو ہے یہ مضاف الخبر یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ جار مجرور ظرف الاثانی، اب فعل اپنے فاعل اور جو ہے یہ ظرف الاول اور ثانی سے مل کر جو ہے یہ پیچھے انا کی خبر جملہ فعل خبریہ ہو کر، اب انا اپنے سے خبر سے مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا، جملہ فعل خبریہ ہو کر، انا حرف مشبہ بالفعل مصول حرف اس کا صلہ مصول اپنے صلہ سے مل کر جو مفرد کی طویل میں ہو کر یہ جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف یہ بن جائے گا ظرف مستقر ثابت ان کا، کیونکہ یہ حال بن رہا ہے اور وہ نکرہ ہے، اور یہ اور کیونکہ حال جو ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ ساتھ یہ منصوب کیونکہ یہ حال بن رہا ہے، اور یہ مذکر کیونکہ پیچھے جو ذوالحال یعنی حاصل و حاضہ جو ہے یہ بھی جو مذکر تھا، تو اس لیے ثابت اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اب یہ شبہ جملہ اس میں ہوگا حاصل حال اپنے حال سے مل کر جو ہے پیچھے جو جار کا اس کا جار مجرور مل کر یہ ظرف ثانی بن جائے گا، اب فعل ہے یعنی یحتاج فعل اپنے فاعل اور ظرف اول و ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ باقی اگر اس کو فصیح لے تو پھر یہ شرط ہو جائے، اس کی یہ جزا ہو جائے گا، اس کی شرط جو ہے اذا کان الامر کذالک یہ مل کر شرط جزا میں جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ ویسے اگر عاطفہ لیں یا یہ ہے کہ نتیجہ اس صورت میں پھر اس کی شرط محذوف نہیں ہوگی، ویسے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فیکون الاول ناقصا والثانی تاما، اسی طرح اس فا کے اندر بھی تین احتمال، عاطفہ بھی لے سکتے ہیں اور عاطفہ بھی لے سکتے ہیں، نتیجہ بھی لے سکتے ہیں اور فصیح بھی لے سکتے ہیں۔ فصیح لے تو پھر شرط محذوف ہو، یہ جزابان یہ شرط محذوف، اذا کان الامر کذالک یہ شرط جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اگر عاطفہ لے یا تفریع لے تو پھر جو ہے یہ مطلب اس شرط محذوف جو ہے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یکون یہ فعل ناقص الاول جو ہے اس میں تفضیل اس میں ہو ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جو شبہ جو صفت ہے اس سے پہلے
آسا یہ معذوف ہے، تو کیونکہ جب صیغہ صفت ہو تو اس کے لیے ذات کا ہونا ضروری ہے، تو وہ جو مبتدا کی صورت میں اصول حال کی صورت مصوف، یہاں پر مصوف صورت میں وہ ہے آسا، جو کہ سیاق کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ آسا اس سے پہلے معذوف ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے مصوف جو تو اس کا اس کی جو صفت کو رکھ دیا قاعدہ بھی ہے، تو یہ مصوف مل کر معطوف لے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف آ رہا ہے، تو آسانی اسی طرح اس کی بھی ترکیب ہو جائے گی کہ اس سے پہلے آسا یہ معذوف ہو، یہ مصوف سے مل کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یکون کی جو ہے یہ اسم بن جائے گا، ناقصاً جو ہے اس میں فاعل یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ کیونکہ واو عاطفہ آگے آ رہا ہے، اس کا ماقبل جو ہوتا ہے حرف عطف کا ماقبل کو معطوف علیہ، ما بعد کو معطوف کہتے ہیں، تامن اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر، اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ معطوف اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیونکہ اسم ہو گیا تھا یکون کا، تب اس کی یہ خبر ہے اب یکون اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا اس صورت میں کہ جب فا کو عاطفہ لے یا یہ ہے کہ فا کو نتیجہ لے، اگر فا کو فصیح لیتے تو اس صورت میں یہ جزا بن جائے، اس کی شرط ہوگی اذا کان امر کذالک یا ان کان امر کذالک، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ اور واجب ہے کہ اس کی خبر اسم کے مطابق ہو، افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں اور تذکیر و تانیث میں۔ اس کی مثال آسا زید ان یقوما واسط زیدان ان یقوما واسط زید ان یقوموا واسط ہند ان تقوما واسط الہندان ان تقوما واسط الہندات ان یقومنا کی مثل میں ہے، اور یہ یعنی خبر کا فاعل کے مطابق ہونا اس وقت ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، بہرحال جب وہ مضمر ہو تو ان کے درمیان مطابقت کی شرط نہیں ہے۔ مذکورہ دونوں نو میں سے دوسری نو یہ ہے کہ وہ صرف اسم کو رفع دے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب اس کا اسم فعل مضارع ان کے ساتھ ہے، تو لہذا فعل مضارع ان کے ساتھ محل رفع میں ہوگا اس طور پر کہ وہ اس کا اسم ہے، اور آسا اس وقت کاروا کے معنی میں ہوگا۔ اس کی مثال آسا ان یخرج زید یعنی کاروا خروجو کی مثل میں ہے، تو لہذا اس صورت میں خبر کی طرف وہ محتاج نہیں ہوگا بخلاف پہلی صورت کے، کیونکہ اس میں مقصود خبر کا بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو لہذا جو ہے پہلا آسا یہ ناقص ہوگا اور دوسرا آسا تام ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے کہ پیچھے بات چل رہی تھی کہ جو آسا ہے اس کی دو قسمیں عمل کے اعتبار سے تھی، کہ پہلی قسم یہ تھی کہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، تب اسی حوالے سے اسی کے ساتھ ہی کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو پہلی صورت ہے، تو اس کے ساتھ اور بھی چیزیں وہ یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہے آسا کی جو خبر ہے یہ اسم کے مطابق 5 چیزوں میں جو ہے ان کے درمیان مطابقت ہوگی، یعنی خبر جو ہے اسم کے مطابق ہوگی 5 چیزوں میں، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگی کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی جب فاعل ہے یعنی اسم جو ہے جب یہ اس میں ظاہر ہو، فاعل جو ہے یہ اس میں ظاہر ہو، تو اس وقت جو خبر ہے یہ اسم کے مطابق ہوگی 5 چیزوں میں، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث میں۔ ان کی مثالیں بھی ہیں جیسا آسا زید ان یقوما، آسا زیدان ان یقوما، تو یہاں پر زیدان جو ہے یعنی ان یقوما، زیدان ہو گیا یا زیدن ہو گیا یا زیدون یا ہندن، ہندانی یا ہنداتو، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ فاعل ہو اس میں ظاہر ہو اور انہی کے مطابق ہی خبر لائی گئی ہے، واحد، تثنیہ، مذکر، مؤنث ہونے میں انہی یعنی فاعل کے مطابق ہی خبر کو لایا گیا ہے۔ اور باقی یہاں پر جو ہے یہ مطابقت سے مراد یہ ہے کہ یعنی جب خبر جو ہے یہ اسم کے مطابق ہو، تو اب یہ مطابقت عام ہے، تو یہ مطابقت جو ہے یہ عام ہے، تو یہ حقیقتاً بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب ایسی خبر مسند ہو کہ یعنی ایسی خبر مسند ہو کہ جس کا مرجع جو ہے یہ اسم ہو، جیسا کہ ان مثالوں کے اندر ہے، اور یا یہ ہے کہ ایسی خبر مسند سببی ہو جو ایسے فعل کے معنی میں ہو جس میں ضمیر کا جو مرجع ہے یہ آسا ہو، جیسا کہ آسا زید ان یخرج نفسہ ہو، کیونکہ یہاں پر یہ آسا زید ان یموتا کے معنی میں ہے۔ اور ابن شام جو ہے ان نے یہ فرمایا کہ افعال مقاربہ کی جو خبر ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی ابن شام نے یہ فرمایا ہے کہ جو آسا ان افعال کی خبر کا مرفوع ضمیر ہی ہوتی ہے کہ جس کا مرجع جو ہے اسم کی طرف ہوتا ہے، تو جیسا قاعدہ جو ہے یہ زید یموت نفسہ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں جو یموت جو ہے یہ خبر کا مرفوع ہونا جو ہے یہ نفس ہو ہے نہ کہ ضمیر ہے۔ اور اگر جو ہے یہ اگر اس کا فاعل جو ہے یہ مستتر ہو، یعنی مضمر سے مراد مستتر ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان کے درمیان مطابقت ہونا ضروری نہیں، یعنی اسم اور خبر کے درمیان جو مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ زیدانی آسا ان یخرجا، زیدون آسا ان یخرجا، کیونکہ یہاں پر ان یخرج جو ہے یہ زید اور الزیدون جو ہے الزیدانی الزیدون جو ان کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ آسا کا فاعل جو ہے یہ ضمیر مستتر اس میں ہے نہ کہ اس میں ظاہر۔
اور اس کے بعد عمل کے اعتبار سے دوسری یہاں سے بیان کی جا رہی ہے کہ دوسری کیا ہے عمل کے اعتبار سے عصا کی، تو وہ یہ ہے کہ یہ صرف اسم کو رفع دے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس کا اسم فعل مضارع ان کے ساتھ ہو، اور فعل مضارع جو ہے اس وقت ان کے ساتھ جو فعل مضارع یہ محل رفع میں ہوگا، اس طور پر کہ اس کا اسم معنی ہوگا، اور اس وقت جو ہے یہ عصا جو ہے یہ کاروبا کے معنی میں ہوگا۔ اس کی مثال جیسے عصا ان یخرج زید، تو یہاں پر جو ہے یہ کاروبا خروج ہو کے یہ معنی میں ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے یہ کیونکہ تامہ ہو گیا تو اس لیے اس کو جو ہے یہ خبر کی ضرورت نہیں رہے گی، اور باقی جب کہ پہلی صورت ہے وہاں پر کیونکہ اس کو خبر کی ضرورت ہے، مقصود جو ہے یہ خبر کے پورا نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے پہلی صورت میں جو ہے وہ ناقصہ ہوگا، اور دوسری صورت میں یہ تامہ، کیونکہ پہلی صورت میں خبر کی محتاجی اس کو ہوتی ہے، خبر کے بغیر کام نہیں چلتا، جبکہ دوسری صورت جو ہے جس میں یہ اسم کو رفع دیتا ہے دوسری صورت میں عمل کی، تو وہاں پر کیونکہ یہ اسم کے ساتھ مل کر جو ہے یہ مقصود پورا ہو جاتا ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے دوسری صورت میں یہ تامہ ہوگا اور پہلی صورت میں جو ہے یہ ناقصہ ہوگا۔ اور پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ اس طور پر کہ وہ اسم ہو، تو بہتر یہ تھا کہ یہ فاعل ہو اس کی جگہ کہا جائے، کیونکہ اسم کی جگہ جو ہے یہ فاعل بہتر تھا، کیونکہ اسم کا اطلاق جب جو ہے یہ مشہور و معروف یہی ہے کہ جب یہ فعل جو ہے یہ خبر کی طرح محتاج ہو تو اس وقت اسم کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس صورت میں کیونکہ عصا جو ہے یہ خبر کا محتاج نہیں ہے تو اس لیے فاعل کہنا چاہیے تھا۔ اور ابن مالک ہے وہ فرماتے ہیں کہ عصا جو ہے یہ ہمیشہ ناقص جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ ناقصہ ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اسم اور خبر ہوتے دونوں ہونا ضروری ہے، اور ان جو ہے اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جو ہے ان دونوں کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اسم اور خبر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے عصا ان یخرج زید، تو جیسا کہ یہاں پر جو ہے ان جو ہے اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ حاسب الناس ان یترکوا، اور کاروبا کے معنی میں اس لیے ہوگا کیونکہ جیسا کاروبا ہوتا ہے یہ اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر عصا بھی اسی طرح یہ ہے کہ یہ فاعل سے مل کر مکمل ہو جائے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ کاروبا کے معنی میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔